أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين: بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بمناسبت شہادت امام زین العابدین علیہ السلام 25 محرم الحرام کی یہ شب ہے. یہ شب شہادت امام علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام ہے. غم کی رات ہے. آپ کی طرف سے اور اپنی طرف سے اپنے زمانے کے امام کو پرسہ دیتے ہیں، تعزیت پیش کرتے ہیں امام زمانہ کو، زمانے کے اس وقت کے مراجع عظام کو، علماء کرام کو، اور آپ سب مؤمنین و مؤمنات کو تعزیت پیش کرتا ہوں امام سجاد کی شہادت کی، اور دعا گو ہوں خالق کائنات ہم سب کو معرفت امام سجاد عطا فرمائے، سید سجاد کی سیرت پہ عمل پیرا ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، معصومین کی زندگیوں کو پڑھنے سمجھنے اور پھر اپنی زندگیوں میں پریکٹیکل طور پہ امام کی سیرت پہ عمل پیرا ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب کی دعائیں حاجات جو آپ رکھتے ہیں امام سجاد کے صدقہ میں بار الہ ہر مومن و مومنہ کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما. بار الہ جملہ مرحومین و مرحومات جو ہمارے ساتھ مومنین موجود ہیں، ان سب کے مرحومین، بالخصوص برادر کمال حیدر، آج کی مجلس ان کی طرف سے یہ اسپانسر ہے، ان کے مرحومین، ان کے مرحوم بھائی سجاد حسین اور ان کے انکل، ان کے چچا کا انتقال ہوا ہے گزشتہ ہفتے. اس مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے اور آپ سب کے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے ایک سورۃ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. دعا گو خالق کائنات ان مرحومین اور آپ سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے. اسی طرح جو مومنین و مومنات بیمار ہیں بار الہ، بالخصوص مولانا نجم الحسن نقوی صاحب برمنگم میں مریض ہیں، وینٹیلیٹر پہ ہیں، اللہ تعالیٰ بیمار کربلا کے صدقہ میں سید مولانا نجم الحسن صاحب کو شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. اسی طرح دیگر جتنے مؤمنین و مؤمنات مریض ہیں، ہماری شیفیلڈ کی کمیونٹی میں ایک مومن بھائی، ان کو بھی یہی کووڈ-19 ہوا ہے، جو گھر پہ مریض ہیں، بار الہ اس مومن کو بھی شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما. اسی طرح ہماری ایک بہن مریضہ ہیں بار الہ، امام سجاد کے صدقہ میں ہماری اس بہن کو شفا عطا فرما. ایک بچہ مریض ہے بار الہ، اس بچے کو شفا عطا فرما. بیمار کربلا کے صدقہ میں جتنے مریض ہیں جنہوں نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہے بار الہ، ان سب مریضوں کو شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما.
बार इलाहा इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा, हमारा शुमार इमाम ज़माना के नासिरीन में, मुहिब्बीन में फरमा। दुआओं की कबूलियत के लिए एक खूबसूरत सी सलवात पढ़ दें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आली मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। सबसे पहले तो माज़रत ख़्वाह हूँ, हमें 5 मिनट प्रोग्राम हमारा देर से शुरू हुआ, टेक्निकल एक प्रॉब्लम की वजह से। यूट्यूब पे लाइव ब्रॉडकास्ट नहीं हो रहा, ओनली फेसबुक पे ही हो रहा है। मुझे मालूम नहीं है कि क्या वजह है कि यूट्यूब पे कोशिश की है लेकिन नहीं हो सका, तो इसके लिए जो यूट्यूब पे देखते थे उनसे हम माज़रत ख़्वाह हैं। सिर्फ फेसबुक पे ये आज की मजलिस लाइव जा रही है। और हमारी जो मजलिस है ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की शहादत की मुनासिबत से मजलिस है, और कोशिश यही होगी कि इमाम सैयद सज्जाद की सीरत और ज़िंदगी से कुछ लेसन लें, कुछ दर्स लें और फिर अपनी ज़िंदगियों में उस पर अमल करें। सैयद सज्जाद कि जो इमामत का आगाज़ है, अगर आप देखें तो किसी भी इमाम की इमामत का आगाज़ इस रंज और दुख और गम के आलम में नहीं हुआ जिस तरह सैयद सज्जाद की इमामत का आगाज़ हुआ है। खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिसके आगाज़ इमामत इतनी पुरदर्द हो, और असर आशूर पूरे वाक़यात जो हैं वो सैयद सज्जाद ने अपनी आँखों से देखे हैं, और फिर शाम गरीबा के वो मनाजिर, और फिर कूफा और शाम के बाज़ारों में जाना और फ़राइज़ इमामत को अदा करना। अजीम, यूँ तो हमारे हर इमाम ने अपनी ज़िंदगियों में गम दुख देखे हैं, लेकिन जिस तरह सैयद सज्जाद ने अपनी ज़िंदगी में मसाइब और गम देखे हैं, इस तरह शायद किसी और इमाम की इमामत का आगाज़ इस अंदाज में नहीं हुआ। किसी भी शख्सियत का जब तारुफ कराना हो तो मुख्तलिफ तरीक़े हैं जिसके ज़रिए से तारुफ कराया जा सकता है। उसका ख़ानदान बयान किया जाए, उसका ज़ाती किरदार व करैक्टर बयान किया जाए, इसी तरह उसकी सिफ़ात का तज़किरा, उसका हिल्म, उसकी इबादत, उसका करम, उसके इबादत, उसके नमाज़ें, उसके रोज़े, उसकी दुआएं, उसकी मुनाजात। वाक़अन हम मुक़स्सिर हैं इस लिहाज से कि जो हक़ है इमाम का, सैयद सज्जाद का, कई मजालिस होनी चाहिए सैयद सज्जाद की ज़िंदगी को आप तक पहुँचाने के लिए। कितने गोशे हैं, यानी हमने हक़ अदा नहीं किया अपने आइम्मा का। हम बहुत सारे इमामों के नाम जानते हैं लेकिन उनकी सही मारिफत हम नहीं रखते। इसी तरह अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि सैयद सज्जाद की ज़िंदगी और सीरत को समझने के लिए मुझ जैसा तालिब इल्म भी कई घंटे उस पर बोल सकता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सारे गोशे एक इस घंटे के अंदर आपके सामने पेश करूं, मेरे लिए भी और आप सब के लिए भी। आप गौर से सुनेंगे तो मारिफत सैयद सज्जाद की जो मेराज है वो आपको हासिल होगी। यानी हमारे यहाँ फ़कत बीमार इमाम, एक मसाइब के अंदाज से तज़किरा किया जाता है कि इमाम का, इससे अलावा सैयद सज्जाद का तज़किरा नहीं किया जाता। हालांकि वो अजीम इमाम के जिसने इतनी अजीम जिम्मेदारी अपने कंधों पे उठाई है कि बाबा के मकसद को भी जिंदा किया है, हुसैनियत को भी जिंदा किया है, दीन का इह्या किया है सैयद सज्जाद ने। कूफा और शाम के बाजारों में ज़ाहिरन बीमार है, गले में तोके खारदार है, हाथों में हथकड़ियां हैं, पाँव में बेड़ियां हैं, लेकिन यजीदियत को कैद किया है सैयद सज्जाद ने, जंजीरें पहनाई हैं यजीदियत को। दरबार में जाके जिस अंदाज में सैयद सज्जाद ने इस्लाम की तर्जुमानी की है, इस मुश्किल हालात के अंदर इस्लाम की हिफाजत की है। पहले मैं आपको वो दौर दिखाता हूँ, क्योंकि इमाम सज्जाद की ज़िंदगी या किसी भी इमाम की ज़िंदगी को समझना हो तो वो पीरियड, वो तारीख देखनी पड़ेगी कि किस हालात में इमाम ने ज़िंदगी गुजारी है, कितने सख्त हालात थे जिन हालात में सैयद सज्जाद ने ज़िंदगी गुजारी है। खुद आप देखिए 61 हिजरी शहादत हो चुकी है, यजीद अपनी फतह के नशे में चूर है, उसे मखमूर है कि अब कौन है मेरा मुकाबला कर सकता है। इसीलिए उसने चाहा कि और ज्यादा इनको दुनिया के सामने गिराना चाहता था अपनी निगाह से, कि बाजारों में और दरबारों में इनके अहलो अयाल को घुमाया जाए ताकि और कोई जुर्रत न कर सके कि वो यजीद के मुकाबले में खड़ा हो सके। बनु उमैया की ताकत का इजहार करना चाहता था, लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था कि वो कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी,
جس قافلہ کا سردار سید سجاد و زینب کبریٰ ہو. اس انداز میں فتح کیا ہے علی کی بیٹی نے شام اور دمشق کو، اور سید سجاد کے ایک خطبہ غرا نے جو ہلا کے رکھ دیا ہے تخت یزید کے، مملکت کو ہلا کے رکھ دیا ہے، مجبور ہو کے اسے آزاد کرنا پڑا، اور پھر اپنے موقف بدلنا پڑا کہ نہیں میرا تو قصور نہیں تھا، فلاں اس میں ملوث تھا. یہ سید سجاد کے خطبوں کا اثر تھا کہ آج یہ جو آزاداری کی نعمت ہمارے پاس موجود ہے یہ سید سجاد کی عطا ہے. سید سجاد کا رونا گریا، یہ آزاداری ایک مظلومیت کا اظہار، یہ لے ڈوبا ہے یزید کی مملکت کو. بعد میں کتنی ایسی تحریکیں اٹھی ہیں، مختار کی تحریک ہو، توابین کی تحریک ہو، یا اور تحریکیں جو بعد میں اٹھی ہیں، خود مدینے والوں کا یزید کی بیعت کو توڑ دینا، یہ سید سجاد کے اس امامت کے کارناموں میں سے کارنامہ ہے کہ مظلومیت کا کیسے پرچار کر رہے ہیں سید سجاد. حالات دیکھیے سیاسی طور پہ کیا حالات ہیں. بنو امیہ اقتدار میں ہے، یزید اور یزید کے بعد اس کا بیٹا معاویہ ابن یزید 40 دن اقتدار میں رہا. معاویہ کے بعد یعنی اس کے بیٹے یزید کے بیٹے کے بعد مروان 6 مہینے تک مملکت سنبھال لیتا، اقتدار اس کے پاس رہا ہے. پھر اس کا بیٹا ولید ابن عبد الملک ابن مروان جو ہے یہ 65 سے لے کے 86 تک یعنی 21 سال امام سجاد کی امامت کے مقابلے میں وہ بادشاہ وقت ہے. اور اس کے بعد اس کا دوسرا بھائی ولید ابن عبد الملک ابن مروان جو ہے، کیونکہ مروان کے پھر 4 بیٹے حکمران ہوئے ہیں. تو یہ ظاہری خلفاء ہیں جو بادشاہ ہیں جو امام سجاد کے مقابلے میں ظالم ترین بادشاہ ہیں. میں نے جمعے کے خطبے میں عرض کیا تھا کہ جن کا ایک گورنر حجاج ابن یوسف ہو، 1.5 لاکھ انسان کا قاتل حجاج ابن یوسف ہے، حضرت کمیل کا قاتل، جناب کمبر کا قاتل، اسی طرح یحییٰ متولی کا قاتل، امام کے اصحاب کے، یعنی جہاں شیعہ موجود تھے ایک ایک شیعہ کو چن چن کے قتل کروایا جا رہا ہے. امام سجاد کا یہ مشکل ترین دور ہے امامت کا. اسی طرح فتنہ ابن زبیر ہے جس سے امام پناہ مانگا کرتے تھے، دعا کرتے تھے اللہ اس فتنہ زبیر سے میں پناہ تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں. امام کے قریب کسی کو آنے نہیں دیا جا رہا. مسلم ابن عقبہ کا مدینے پہ حملہ کرنا، مدینے کو تاراج کرنا، یہ امام کے زمانے میں ہو رہا ہے. اور امام نے ان حالات میں مقابلہ کیا ہے اس سیاسی اور بنو امیہ کی اس مملکت کا کہ جہاں اہل بیت کے اوپر سب کو شتم کیا جا رہا ہے، مسجدوں میں خطبوں میں علی اور اولاد علی کو گالیاں نکالی جاتی تھی. آئیے یہ تو سیاسی حالات ہیں جو سید سجاد کے زمانے کے. اخلاقی حالات، ایک فتنوں کا دور ہے، ابن زبیر کا فتنہ ہے، اسی طرح باقی چھوٹے چھوٹے شہروں کے اندر بغاوتیں ہو رہی ہیں، اخلاقی فتنے، فساد، وہ برائیاں جو پہلے چھپی ہوئی برائیاں ہوا کرتی تھی اب علی الاعلان رقص و سرور کی محفلیں مدینہ میں برپا ہو رہی ہیں، ہر شہر کے اندر. کیونکہ جب بادشاہ ہی فاسق و فاجر ہوگا تو پھر عوام تو اسی کے دین پہ ہوتی ہے. اور سید سجاد فرماتے ہیں، ابن عبد الحدید معتضلی نے نہج البلاغہ میں اس کا تذکرہ کیا ہے، 20 آدمی بھی نہیں تھے واقعہ کربلا کے پاس جو میرے چاہنے والے ہوں، میرے مخلص شیعہ 20 شیعہ بھی میرے پاس نہیں تھے. یعنی امام حسین کو تو 72 جانثار مل گئے. سید سجاد فرماتے ہیں میرے پاس 20 چاہنے والے نہیں تھے مدینہ کے اندر. آپ خود اندازہ کیجئے کتنے مشکل حالات میں سید سجاد نے فریضہ امامت ادا کی. 38 ہجری 15 جمادی الاولیٰ یا 5 شعبان ولادت ہے میرے اس چوتھے امام کی. تو گویا 2.5 سال اپنے دادا علی کے ساتھ زندگی گزاری، پھر 10 سال امام حسن کی امامت میں، اپنے چچا کی امامت میں، 50 سے لے کے 61 تک 11 ایئر امام حسین اپنے والد کی امامت میں زندگی گزاری ہے سید سجاد نے. یعنی واقعہ کربلا میں 23 ایئر کے ہیں زندگی، جو کہ 23 برس گزار کے واقعہ کربلا میں موجود ہے. یہ جو بیماری کا تذکرہ ہے، امام سفر میں بیمار نہیں تھے، صرف 3 یا 4 دن
مصلحت الہی یہ تھا تاکہ جہاد ساکت ہو جائے. جب امام استغاثہ کہہ رہا ہو تو جہاد فرض ہے، واجب ہے. مگر ہم ایک عنوان جو دیا ہے، یعنی امام کو یاد ہی فقط اس عنوان سے کرتے ہیں دنیا کے سامنے، ایک بیمار امام نہیں. یہ تو مصلحت خداوندی تھی، 3 دن کی بیماری. اور پھر اس کے بعد یعنی 61 سے لے کے 95، 25 محرم 95، یہ بنتے ہیں 34 ایئر، 34 سال مستقل امامت کا دور ہے امام سجاد کا، جس میں فریضہ یہ ہے کہ امام الہی نمائندہ ہوتا ہے زمین پہ، اسلام کی حفاظت، مسلمانوں کی ہدایت، یہ سجاد کا فریضہ ہے. بابا کے مقصد کو کامیاب کرنا یہ سجاد کا فریضہ ہے. اور حالات مقابل میں نے عرض کیے ہیں کہ ایسے حکمران ہیں مقابلے میں، لوگوں کو قریب نہیں آنے دیا جا رہا، لوگ فسق و فجور کی محافل میں جا رہے ہیں. سید سجاد نے مقابلہ کیسے کیا ہے؟ آج بھی اگر فتنے پھیل رہے ہوں، سیاسی استحکام نہ ہو، کیا کیا جائے؟ سید سجاد کی سیرت ہے ہماری زندگی کے سامنے. قرآن، نبی بھی فرماتے ہیں جب فتنوں کا زمانہ ہو علیکم بالقرآن، تمہیں قرآن سے متمسک ہونا چاہیے. سید سجاد نے ہمیں بتایا ہے کہ فتنوں میں قرآن کی طرف رجوع کرو. کہنا کیا چاہتا ہوں، ہماری زندگی میں مقام قرآن کہاں ہے؟ ہر آدمی جو میرے ساتھ ہے وہ غور کرے، فکر کرے. میرے معاملات، میرے تعلقات کیا قرآنی تعلقات ہیں جیسے قرآن چاہتا ہے؟ میری گفتار، میری رفتار، میرا اٹھنا بیٹھنا، میرا گھر کا کلچر کیا قرآنی کلچر ہے؟ میں فقط مسلمان اور شیعہ گھر میں پیدا ہو گیا، بس یہی ہے کہ میرے چوتھے امام سجاد ہیں؟ نہیں، سیرت سید سجاد کو میں سمجھوں. اللہ اکبر. امام فرماتے ہیں قرآن اللہ کے خزانے ہیں تمہارے پاس، پڑھنا یہ پہلی منزل ہے. فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا ہو سکے پڑھو. لیکن اصل بات ہے افلا یتدبرون القرآن، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تدبر کیوں نہیں کرتے قرآن میں؟ غور کیوں نہیں کرتے؟ فکر کیوں نہیں کرتے قرآن مجید میں؟ امام فرماتے ہیں من قرأ 10 آیات، جو 10 آیتیں قرآن مجید کی ہر روز پڑھے، ترجمے کے ساتھ 10 آیتیں سمجھ لے، پڑھ لے، لم یکتب من الغافلین. کتنا وقت لگتا ہے 10 آیتیں پڑھنے؟ اس کا ترجمہ، ٹرانسلیشن، انگلش، اردو، جس زبان جو آپ کو آتی ہے اس کی ٹرانسلیشن پڑھیں. 10 آیتیں اور غور کریں، اس میں فکر کریں قرآن کیا کہہ رہا ہے. آپ کو حل ملے گا، آپ کو رستے ملیں گے. سید سجاد نے قرآن کے ذریعے سے، واقعہ مشہور ہے، امام سجاد گلی سے گزر رہے ہیں، دیکھا ایک امیر آدمی کا گھر ہے، فاسق امیر ہے، اس کے دہلیز پہ ایک غریب انسان بیٹھا ہے، مومن ہے. دیکھا اس کو، کہا کہ تو اس کے در پہ کیوں بیٹھا ہے؟ کہا مولا شاید یہ نکلے اور مجھے کچھ دے دے، کوئی کام مل جائے اس سے، امیر آدمی ہے. امام نے اس کا ہاتھ پکڑا، کہا مسجد چل، یاد رہے علیکم بالقرآن. امام نے کہا کہ 2 رکعت نماز پڑھ. یہ ہمارے لیے بھی، اگر آج بھی کسی کو رزق کا پرابلم ہو، جاب کا پرابلم ہو، نسخہ امام زین العابدین کی اس مجلس کے برکت سے لے جائیے. 2 رکعت نماز پڑھ لی مولا. کہا اچھا اب 13 آیتیں ہیں قرآن مجید کی، ان کی تلاوت کر. قرآن کی طرف لے کے آئے سید سجاد. کون سی آیتیں مولا؟ سورہ حشر کی آخری 5 آیتیں، سورہ حدید کی پہلی 6 آیتیں 11، سورہ آل عمران کی 78 اور 79، یہ بنے گی 13 آیات قرآن مجید. یہ آیتیں پڑھ اور درود بھیج محمد والے محمد پہ، اور دعا مانگ، پھر اللہ تجھے محتاج نہیں کرے گا، کسی امیر کے در پہ جانے کی تجھے ضرورت نہیں ہوگی. لوگ بیان کرتے سید سجاد جب تلاوت قرآن کرتے تھے، مدینے کی گلی سے لوگ کھڑے ہو جاتے تھے تلاوت سننے کے لیے، اس لہجے میں، اس انداز میں. واقعاً یہ علیحدہ سبجیکٹ ہے، معصومین اور قرآن، کیونکہ نبی 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، اطرت اپنی اہل بیت اور قرآن، اور فرمایا دونوں میں جدائی نہیں ہے، یہ اکٹھے ہیں. یعنی اگر مثال ہے، مارکیٹ میں آپ جائیں، کہیں کہ اگر یہ خریدیں گے تو یہ آپ کو ساتھ ملے گی، ان میں جدائی نہیں ہے. تو اگر آپ ایک چیز لے کے آئیں تو دوسری ساتھ جائے گی. کہنا کیا چاہتا ہوں، مومنین مومنات، اگر ہم دعوے دار ہیں کہ ہمارے پاس اہل بیت ہیں، دل میں اہل بیت ہے، تو قرآن بھی ہونا چاہیے دل میں.
اگر ایک ہے تو اس کا مطلب ہے ان میں تو جدا ہی نہیں ہے. نبی فرماتے ہیں نہیں، یہ اکٹھے ہیں، حوض کوثر تک اکٹھے آئیں گے. اور امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکلے، قرآن پڑھ رہے ہیں. ہر خطبے میں قرآن، سید سجاد کے خطبے میں قرآن، بی بی زینب کے خطبوں میں قرآن، آیات قرآن کوٹ کی ہیں بی بی زینب نے. حضرت زہرا فدق کا خطبہ ہے، آیات قرآن مجید ہیں. اصل دین ہے قرآن ہے. مگر ہماری زندگی میں کہاں ہے قرآن؟ سید سجاد کی سیرت کہ اپنے زمانے میں قرآن پڑھا کرتے تھے، قرآن کی تلاوت، لوگوں کو قرآن کا درس دیا کرتے تھے. بی بی زینب درس قرآن دیتی تھی خواتین کو. 5-10 منٹ اپنی زندگی میں، ہر دن میں 5-10 منٹ نکالیں قرآن مجید کے لیے. سید سجاد کی یہ سیرت ہے، لوگوں کو قرآن کی طرف متوجہ کر مقابلہ کیا ہے بنو امیہ کا، ان فسادوں کا قرآن کے ذریعے سے. واقعہ آپ سب کو یاد ہے، مصائب میں آپ نے سنا ہوگا کہ شام کے بازار میں ایک بوڑھا آ کے کہتا ہے اچھا کیا اللہ نے کہ آپ قتل ہو گئے اور آپ کے ساتھ یہ ہوا، آپ نے بغاوت کی تھی ہمارے امیر کے خلاف. سید سجاد سن رہے ہیں. فرمایا اے شیخ، اے بوڑھے انسان، هل قرأت القرآن، کیا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ یعنی قرآن سے متوجہ کر رہے ہیں، اپنی فضیلت بھی قرآن سے ثابت کر رہے ہیں. کہتے ہیں ہاں میں نے پڑھا ہے. هل قرأت قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کیا یہ آیت پڑھی ہے قرآن کی تو نے کہ اجر رسالت جو ہے وہ قربہ کی مودت ہے جو نبی مانگ رہا ہے؟ کہا میں نے پڑھا ہے. فرمایا نحن القربى، اے شیخ تو نے قرآن پڑھا ہے کہ اجر رسالت کیا ہے؟ قربہ کی محبت و مودت ہے نا، وہ نبی کی قربہ ہم ہیں. وَآتِي ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، پڑھا ہے قرآن کی آیت؟ کہا مولا پڑھا ہے. فرماتے القربہ نحن، ہم ہیں. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، آیت تطہیر پڑھی. کہا کہ یہ اہل بیت کون ہے؟ یہ ہم ہیں. وہ جاہل تھا، نہیں جانتے تھے شام والے نا. اس انداز میں قرآن سے تعارف کرائے سید سجاد. اور پھر دوسرا سنت نبی، سنت نبی کا احیاء کیا ہے سید سجاد نے. لوگ نہیں آتے تھے، غلاموں کو خریدا ہے. ہر مہینے 30 غلام آزاد کرتے تھے سید سجاد. ان کو عالم بنا کے آزاد کر کے اپنے علاقوں میں بھیج دیتے تھے. سید سجاد نے کیا انداز اپنایا. اور پھر دعاؤں کے ذریعے سے، مناجات کے ذریعے سے. اللہ کتنے خزانے موجود ہیں دعاؤں کے ہمارے پاس. آج کی اس مجلس میں بہت سارے درس ہیں جو میں اسے متوجہ کرنا چاہتا ہوں اپنے آپ کو اور آپ سب کو. پہلا قرآن کی طرف میں نے متوجہ کیا. دوسرا دعا. جب سید سجاد کی بات آئے تو دعا کی بات یہ ہو ہی نہیں سکتی کہ دعا کا تصور خود بخود آ جاتا ہے سید سجاد کے ساتھ. ہماری زندگی میں دعا کہاں ہے؟ مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے تو پھر تو ہم سب کو کہہ رہے ہوتے دعا مانگے، دعا کریں. مگر دعا کا یہ ایک سطحی مفہوم ہے. معصومین کی جب ہم دعائیں پڑھتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے کہ دعا کسے کہتے ہیں. دعا یعنی عبد اور معبود کا ایک تعلق، ایک کنیکشن، یہ دعا ہے. عظمت رب جس کے ہاں جتنی زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے اس کے ہاں اتنی بات چیت بڑھتی چلی جاتی ہے. اپنی احتیاج اور اس کی ربوبیت اور اس کی بزرگی اور عظمت جتنی ذہن میں زیادہ راسخ ہوتی چلی جائے گی، انسان اتنا اس سے باتیں زیادہ کرتا چلا جائے گا. اور میں تو کہا کرتا ہوں یہ دعائیں جو معصومین کی ہیں، اللہ اکبر، یہ صداقت مذہب اہل بیت ہیں. دعا یعنی بندے اور رب کا تعلق. ہمیں جو کوئی اعتراض نہیں ہے، تم جس کو چاہو مانو، آزادی ہے. لیکن جن کو تم مانتے ہو ایک آدھی دعا تو لے آؤ نا، ہم دیکھیں ان کی دعا کیا ہے. نہیں دکھائے گا، ہمیں ہے ہی نہیں، کوئی تعلق ہی نہیں نا ان کا. اللہ اکبر. آپ کے ائمہ کی دعائیں اور بالخصوص سید سجاد. جب لوگ نہیں، حکومت منع کر رہی ہے اس کے قریب نہیں جانا، کیا کیا؟ انداز بدل دیا ہدایت کا. مصلی بچھا کے خدا کو خطاب ہے مگر عظمت ربوبیت بیان ہو رہی ہے. لوگ سن رہے ہیں، متوجہ کر رہے ہیں، لوگوں کو خدا کی طرف متوجہ کر رہے ہیں دعا کے ذریعے سے.
रसूलुल्लाह की तारीफ कर रहे हैं दुआ के जरिए से, अल्लाह तेरा नबी, तूने कितना बेहतरीन नबी भेजा है। आइम्मा यानी इमामत की तरफ मुतवज्जे कर रहे हैं दुआ के जरिए से। वाकई कभी गौर करें, मैं 40-50 का हो गया हूँ, 45 का, जितने के आप हो गए हैं, गौर करें। मैं इमाम सज्जाद का मानने वाला हूँ। 54 दुआएं इमाम सज्जाद की हैं सहीफा सज्जादिया में। हर जुबान में इंग्लिश ट्रांसलेशन है इसका, उर्दू फारसी में है। मैंने अब तक कितनी दुआएं इमाम सज्जाद की पढ़ी, खुद गौर करें। इमाम सज्जाद मेरे इमाम हैं और मेरे रहबर हैं, मेरे हादी हैं। मैंने कितनी दुआएं ट्रांसलेट तर्जमे से पढ़ ली इमाम सज्जाद की। दुआए मकारिमुल अखलाक, अल्लाह अकबर, रिसालतुल हुकूक, इमाम सज्जाद की अता है हमारे पास। मुनाजात 15, 15 मुनाजात, अगर किसी ने वो नहीं पढ़ी, मैं समझता हूं कितना महरूम है इमाम सज्जाद से। वो फयूज इमाम सज्जाद की बरकत से महरूम है। मफातिल जुनान में मौजूद है। अगर कोई तौबा करना चाहे, इमाम सज्जाद ने बताया है इस अंदाज से तौबा करना। इलाही अलबसतनी दिल खताया सौब मज़ल्लती, और फिर आगे जाके फरमाते इन कान नदम अला ज़म्बि तौबतन फअना मिनन नादिमीन। शुक्र करना चाहते हो, इमाम सज्जाद ने बताया इस अंदाज में शुक्र। जिक्र करना चाहते हो, मुनाजात ज़ाकिरीन मौजूद है, खाशिईन। 15 मुनाजात है, मफातिल जनान में मौजूद है। कोशिश करें तो मुनाजात देखें। दुआए अबू हमजा सिमाली, क्या शाहकार दुआ है, जो है तो सहरे रमजान के लिए, लेकिन कितने होंगे ऐसे इमाम सज्जाद के चाहने वाले कि जिन्होंने दुआ अबू हमजा सिमाली पढ़ी हो इमाम सज्जाद। ये ही किताब सहीफा सज्जादिया पिछली सदी के बहुत बड़े मुज्तहिद आयतुल्लाह मराशी नजफी ने एक अहले सुन्नत के बहुत बड़े आलिम शेख तंतावी को भेजी मिस्र के अंदर। अच्छा, मैं अर्ज कर दूं, कुरान के बाद सनद के एतबार से सबसे ऑथेंटिक किताब जो मजहब शिया के पास है वो सहीफा सज्जादिया है, जो बलागत से भी सनद के एतबार से ज्यादा ऑथेंटिक। एक इमाम लिखाने वाला है, एक इमाम लिखने वाला है। शेख तंतावी कहता है तहत कलाम खालिक व फौक कलाम मखलूक, इतना बड़ा खजाना हम तुम्हारे पास मौजूद है कि अल्लाह के कलाम के नीचे है, मखलूक के कलाम से ऊपर है। अमीर कायनात की दुआएं देखें, दुआए सबा, दुआए कुमैल, ये खजाने हैं हमारे पास। वाकई महरूम है जो ये सज्जाद का मानने वाला हो और उसकी जिंदगी में दुआ ना हो, मुनाजात ना उसकी जिंदगी में। जो 1000 रकत नमाज पढ़े 24 घंटे में, वो है सईद सज्जाद। मैं अपने नौजवानों को, दोस्तों को कहा करता हूं, बहुत सारे काम मंसूब है इमाम सज्जाद से, कहती है इमाम सज्जाद की जी सीरत है, सुन्नत है जी, हम ये कर रहे हैं। नहीं, ठीक होगी, मुझे नहीं एतराज नहीं मैं करता, लेकिन सईद सज्जाद की सुन्नत है सजदे करना, इबादत, दुआ, मुनाजात, ये सईद सज्जाद की सीरत और सुन्नत है। क्योंकि आपका इमाम फकत आबिद नहीं है, ज़ैनुल आबिदीन है, फकत साजिद नहीं है, सय्यदुस साजिदीन है, सज्जाद है आपका इमाम। हर नेमत पे से सजदा करे, उसे सज्जाद कहते हैं। हत्ता के शाम गरीबा जले हुए खैमों की राख पे भी जो सजदा करे, गले में तोके खारदार हो, हाथों में हथकड़ियां, पांव में बेड़ियां, बेपलान ऊंट पे भी जो सजदा करे, उसे सज्जाद कहते हैं। अजमत देखिए मकाम सज्जाद। 500 दरख्त हैं खजूरों के मेरे मौला के बाग में, हर खजूर के दरख्त के पास जाके 2 रकात नमाज पढ़ रहे हैं सईद सज्जाद। और जब वुजू, इबादत सज्जाद एक अलग मौजू है, इस पे कितनी गुफ्तगू की जा सकती है। कुजा हमारी इबादत और कुजा उनकी इबादत। इंसान गौर करे, फिक्र करे। इबादत
جب بات آگئی تو میں ذرا اور گہری بات کروں. در حقیقت یہ جو افعال عبادت ہیں، ہم کبھی غور کریں میری اپنی نماز، ہم سب اپنی نمازوں پہ غور کریں. میں 20 سال 40 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں، کیا میری نماز میں فرق آیا یا وہیں پہ کھڑی ہے میری نماز؟ میں جو سجدے اور نماز پڑھ رہا ہوں، بہتر ہوئی ہے میری نماز یا میری نماز اسی طرح ہے جیسے میں نے 20 سال پہلے نماز شروع کی تھی؟ میں نے کوئی منزل طے کی ہے؟ میں نے روحانیت کا کوئی سفر طے کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ دنیا کی عبادت ہے جو جنت کے لالچ میں ہوتی ہے تو اس عبادت کا کیف اور ہوتا ہے، یا جو جہنم کے خوف سے ہوتی ہے اس کا کیف اور ہوتا ہے. اور وہ عبادت جو عشق الہی میں ہوتی ہے، جو محبت خدا میں عبادت ہوتی ہے، اس کا کیف اور اس کا منظر، اس کا خشوع و خضوع اور ہوتا ہے. عنوان دیا جا سکتا ہے، میں نے پہلے کہیں عرض کیا کسی مجلس میں، کہ سارے معصومین مظہر صفات خداوندی ہیں، مگر اللہ نے چاہا کہ ہر معصوم سے کوئی نہ کوئی صفت ظاہر ہو. جب اپنی رحمت کا اظہار کرنا چاہا تو مصطفیٰ کے ذریعے سے اپنی رحمت کا اظہار کیا، اور اپنی قوت کا اظہار شجاعت علی، قوت علی سے ہوا ہے. حلم اور امن اور سلامتی کا اظہار حسن سے ہوا ہے. اسی طرح ایثار و قربانی سید الشہداء، عشق الہی، محبت الہی سجاد کے ذریعے سے ہوا ہے. وضو کر رہے ہیں، کانپ رہے ہیں، تھر تھر کانپ رہا ہے بدن. ہماری تو توجہ ہی نہیں کہ ہم وضو کیوں کر رہے ہیں. سجاد وضو کر رہے ہیں اور بدن کانپ رہا ہے. چاہنے والے ان کا مولا آپ کانپ کیوں رہے ہیں، آپ گھبرا کیوں رہے ہیں؟ کہا تمہیں نہیں معلوم کس کے دربار میں جا رہا ہوں، کس کے پاس پیش ہونے جا رہا ہوں، اس کی عظمت سے میں کانپ رہا ہوں. نماز شروع کرتے راوی کہتا ہے جب پہنچتے نا، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک، بس اس سے آگے پھر نہیں، دہرا رہے ہیں اس کو بار بار، مالک یوم الدین. اسی طرح جب پہنچتے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تجھی سے مدد مانگتا ہوں، تجھی سے استعانت مانگتا ہوں. راوی کہتا ہے جب نماز ختم میں نے کہا مولا اس کو بار بار کیوں دہرا رہے تھے؟ فرماتے ہیں ادھر سے بھی تو مدد کا وعدہ آ جائے نا، جب تک نہ آئے بندہ اس سے مدد مانگ رہا ہے. ایسی عبادت کہ ابلیس سانپ کی شکل میں روایت میں آیا ہے کہ پاؤں کا انگوٹھا چبایا مگر سجدے میں کوئی فرق نہیں آیا. یہ اسی گھرانے کی عبادت ہے. اس لیے کہا علی جب سجدے میں ہو تو تیر نکال لینا. علی کو خبر نہیں ہوگی، سجاد سجدے میں ہے، مگر ابلیس عبادت میں خلل نہیں ڈال سکا. ہٹا ہے پیچھے، ندا آسمان سے آئی ہے. عجیب ہیں جن کے قصیدے بھی آسمان سے پڑھے جاتے ہیں. کبھی لا فتح الا علی کا قصیدہ جبریل پڑھ رہا ہے، اور کبھی زین العابدین کی عبادت کو دیکھ کے بھی آواز آتی ہے انت زین العابدین، تو عام عبادت گزار نہیں ہے، تو عبادت گزاروں کی زینت ہے. اور نبی بھی فرماتے ہیں محشر میں جب اولین و آخرین اکٹھے ہوں گے ایک ندا آئے گی، این این زین العابدین، زین العابدین کہاں ہے؟ اتنے میں فرزند حسین نمودار. زین العابدین سید الساجدین. قرآن مجید میں اللہ نے انبیاء کو عابدین کہا ہے. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. بنو اسرائیل کے انبیاء کی جب اللہ نے بات کی ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. اور وہ ہمارے عبادت گزار بندے تھے انبیاء. اور ملائکہ کو ساجدین قرآن کہہ رہا ہے. اللہ اکبر. اب عظمت سجاد سمجھ میں آئی. اگر ایک ایسا میدان ہو جہاں اولین و آخرین کے عابدین اکٹھے ہو جائیں، ساجدین اکٹھے ہو جائیں، ان کے سردار ہوں گے فرزند حسین، ان کی زینت کا نام سجاد. کیا عظمت ہے. آواز آئی، نماز پڑھ رہے ہیں کہ آپ کا بیٹا کنویں میں گر گیا. دوسری روایت میں کہ گھر میں آگ لگ گئی، مگر نماز کے خشوع و خضوع میں فرق نہیں آیا. نماز کے بعد فرمایا
اس آگ نے اس آگ سے غافل کر دیا تھا. کہا کہ جب میں اس کی عبادت کر رہا ہوں تو اس پانی مجھے میرے فرزند کو کیا نقصان پہنچا سکتا ہے. کنویں کے قریب آئے کہ پانی میری امانت کو واپس کر. یہ عبادت حج کا کیا انداز ہے. اللہ پیادہ حج مدینے سے جا کے 20 دن لگتے ہیں. پیادہ جو حج پہ جا چکے ہیں وہ 4 گھنٹے میں مدینہ سے مکہ پہنچ جاتے ہیں بس میں. احرام 4 گھنٹے کے بعد مشکل ہو نظر آ رہا ہوتا ہے. سید سجاد 20 دن حالت احرام میں پیدل چل رہے ہیں ایسے قافلوں میں جہاں کوئی نہ جانتا سجاد کو. زائرین کی خدمت, اللہ کے مہمانوں کی خدمت, پانی کا انتظام, کھانے کا انتظام. لوگوں کو جب پتہ چل جاتا یہ تو فرزند حسین ہے, امام اس قافلے کو چھوڑ دیتے. یہ انداز ہے عبادت کا. جتنے حج کیے امام نے, پیادہ حج حیاتی ہے, اس کے گھر میں سوار ہو کے جاؤں. طاؤس سے یمانی کہتا ہے میں نے ایک نوجوان کو دیکھا کعبہ میں کبھی طواف کرتا ہے, کبھی نمازیں, کبھی مناجات, تلاوت قرآن, سر سجدے میں رکھ کے مناجات کر رہا ہے. عبیدک بفناک سائلک بفناک فقیرک بفناک. واللہ تیرا چھوٹا سا بندہ تیرے جوار میں آ گیا ہے, تیرا سائل تیرے جوار میں آ گیا ہے, تیرا محتاج تیرے جوار میں آ گیا. جب مناجات ختم ہوئی پہنچا, جو ہمارے ذہن میں بھی سوال آ سکتا ہے امام کو کیا ضرورت ہے اتنی عبادت کی. کہ مولا آپ کا جد حضور اکرم, آپ کی جدہ زہرا, علی آپ کا دادا, حسین آپ کا بابا, آپ اتنی زحمت اور مشقت کیوں کر رہے ہیں؟ جنت آپ کی. وہی ہے نا ہمارے ذہن میں عبادت, جنت آپ کی. نسب یاد دلا رہا ہے امام نے. پھر قرآن, میں نے کہا نا قرآن سے جواب دیا امام نے. امام نے فرمایا تو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ جب سور پھونکا جائے گا قرآن کہتا ہے فلا انصاب بینہم. امام نے یہ آیت پڑھی, قرآن مجید کی 3 آیتیں پڑھی. یہ نسب, یہ رشتہ داریاں یہاں رہ جائیں گی. اور پھر امام نے خوبصورت ایک حدیث فرمائی, الجنت للمطیعین, جنت اطاعت گزاروں کے لیے ہے. ان کانا عبدن حبشین, حبش کا رہنے والا کالا غلام ہی کیوں نہ ہو, اگر اطاعت گزار خدا ہے جنت میں جائے گا. اور جنت اطاعت گزاروں کے لیے, جہنم گناہگاروں کے لیے, عاصین کے لیے ہے, اگرچہ قریش اور ہاشمی ہی کیوں نہ ہو. اس انداز میں متوجہ کیا امام نے عبادت. اچھا یہ عبادت کا ایک پہلو ہے جو ہمارے ہاں بھی یہی تصور ہے, نماز, روزہ, حج اور زکوٰۃ نہیں. عبادت کا دوسرا پہلو حقوق العباد ہے. یعنی سید سجاد جس کی نماز کی 1000 رکعت نماز پڑھیں, جس کا حج کے پیادہ حج کریں. ہم نے بھی زندگیوں کو تقسیم کیا ہوا ہے. بعض وہ ہیں جو فقط نماز اور روزے میں لگے ہیں, جن کی زندگی میں خیرات نہیں ہے, جن کی زندگی میں رشتہ داروں کا کوئی فکر نہیں ہے, یتیموں کی کوئی انہیں فکر نہیں ہے. بس جی نماز اور روزہ, میں ٹھیک ہوں, حج کر لیا میں نے, سب کچھ کر لیا اپنا, یہی عبادت ہے. اور کچھ لوگ ہیں جو ویلفیئر کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں, چیریٹی کے کاموں میں, لیکن نماز اور روزہ نہیں ہے. سید سجاد نے فرمایا اگر میرے چاہنے والے ہو میری عبادت کو دیکھو. اور پھر مدینے کے 400 گھر جن کی کفالت سید سجاد کرتے تھے, اور ایک روایت میں 100 گھر تھے کہ جن کی کفالت سید سجاد کرتے. معلوم ہی نہیں ہے, خبر ہی نہیں ہے ان کو کہ ان کی روٹیاں, ان کا دودھ, ان کا سامان, ان کا آٹا ان کے دروازے پہ کون رکھ کے جاتا ہے. جب غسل دیا گیا میرے سے امام کو نا, میں مصائب کی روایت پڑھوں گا, امام باقر روئے ہیں, کچھ نشان دیکھ کے روئے ہیں. گلے پہ توق کا نشان موجود تھا, باقر روئے ہیں میرے, لیکن پشت پہ نشان تھے. کس چیز کے نشان تھے؟ امام نے بتایا میرا بابا رات کی تاریکی میں وزنی بوریاں اپنی پشت پہ رکھ کے غرباء اور مساکین کے دروازوں پہ چھوڑا تھا.
زہری عالم ہے اپنے زمانے کا، وہ کہتا ہے میں نے مدینے کی گلیوں میں ٹھنڈی راتوں میں دیکھا کہ ایک شخص اپنے پشت پہ بوری اٹھا کے چل رہا ہے، سردی ہے، میں قریب گیا، میں دیکھا یہ تو امام سجاد ہیں۔ مولا آپ؟ کہا میں سفر پہ جا رہا ہوں، میرا زاد راہ ہے سفر کا، میں اٹھاؤں نہیں، میں خود اٹھاؤں گا۔ امام دوسرے دن جب ملا کہا مولا آپ تو سفر میں جا رہے تھے، آپ فرما رہے میں سفر، آپ تو ادھر ہے مدینے میں ہے۔ امام زہری ادھر کا سفر نہیں، میں آخرت کے سفر کی بات کر رہا ہوں، یہ زاد راہ آخرت کے لیے تھا جو میں غریبوں کے دروازوں پہ چھوڑ آیا۔ صرف زین العابدین امام علی یتیم پرور ہیں آپ کے ائمہ، آپ کی زندگی میں کہاں ہیں؟ آپ کتنے یتیموں کی لوک آفٹر کر رہے ہیں؟ وہ تو 400 گھر ہیں وہاں، کوئی یہ نہیں ہے کہ حکومت سے وظیفہ ملتا ہے، نہیں، خود اپنے کھیت جو اپنا ان کا تھا، یعنی میں انکم کا سورس، اس سے امام علی نے باغوں میں مزدوری کر کے کتنے غلاموں کو آزاد کیا۔ امام سجاد کے متعلق ہے ہزاروں غلاموں کو خرید کے آزاد کیا امام نے۔ اللہ اکبر، یہ بھی ایک درس لینا ہے۔ پہلا درس قرآن میری زندگی میں ہے نہیں، دوسرا درس دعا و مناجات سید سجاد کی زندگی سے، تیسرا غریب پروری۔ اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، میں یہاں رہتا ہوں یورپ میں کتنے غریبوں کا خیال کرتا ہوں، اپنی فیملی میں سے، اپنے گاؤں میں، اپنے شہر کے اندر۔ اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب میں نے سید سجاد کی زندگی کو نہیں پڑھا۔ خوبصورت فرمان سنیے گا، اب لطف آئے گا۔ امام سجاد فرماتے ہیں الصدقۃ السر، چھپا کے صدقہ دینا، کسی کو بھی خبر نہ ہو کس نے دیا ہے، تطفی غضب ربہ، خدا کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ خدا نہ خاصہ کچھ ایسے حرکات، ایسے گناہ کیے کہ اللہ غضبناک ہو گیا ہے نا، اس کے غضب کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہو، صدقۃ السر، چھپا کے صدقہ، کسی کو خبر ہی نہ ہو۔ اس انداز میں سید سجاد، اور اخلاق ایسا کہ اپنے غیر سید سجاد کی تعریف کرتے ہیں۔ وقت نہیں ہے، میں بہت سارے واقعات عرض کر سکتا ہوں امام سجاد کے اخلاق کے حوالے سے۔ مروان جیسا دشمن، واقعہ ہرہ جب ہوا ہے، یزید کا لشکر حملہ آور ہوئے مدینے پہ، اس سے پہلے بغاوت کی ہے مدینے والوں نے، تو بنو امیہ والے بھاگے ہیں وہاں سے، اس کے بچے، بیوی، چھوٹے چھوٹے بچے، مروان رات کی تاریکی میں، امام مدینے سے باہر ایک گاؤں میں رہتے تھے، تقل باب کیا، دیکھا کون؟ سجاد کے دروازے پہ مروان ہے اپنے بچوں کے ساتھ۔ مولا مدینے والوں نے نکال دیا ہے، آپ مجھے پناہ دے دیجیے۔ اور میں روایت سن رہا تھا ایک عالم سے، وہ کہتے ہیں امام نے ایک نیا گھر بنایا تھا، ابھی اس میں موو ہی نہیں ہوئے تھے، بالکل نیا گھر۔ امام نے کہا کہ ہم وہ گھر آپ کو دیتے، آپ اس میں جا کے ٹھہریے۔ امام نے پناہ دی مروان جیسے دشمن کو، لیکن دروازے پہ آ گیا امام کے۔ حسین ابن نمیر جو قاتل ہے علی اکبر کا، اس کے بارے میں ملتا ہے کہ جب مکے سے بھاگا ہے اور غلہ اور اناج کے لیے امام کے در پہ پہنچا ہے، امام نے یہ نہیں کہا کہ تو کیوں ہے۔ یہ عطا، یہ سخا، یہ کرم امام سجاد کا، کہ فرزدق جیسے شاعر نے وہ کیا عالی قصیدہ کہا امام کی شان میں۔ حشام یہ شہزادہ ہے، بادشاہ کا بیٹا ہے، عبد الملک ابن مروان کا بیٹا ہے حشام، حج پہ آیا، حجر اسود تک جانا چاہتا ہے، مگر حاجی اتنے نہیں پہنچ سکا، بیٹھ گیا ایک اونچی جگہ پہ۔ اتنے میں دیکھا ایک نوجوان داخل ہوا ہے حرم میں، لوگوں نے اسے راستہ دینا شروع کیا ہے، جس طرح موسیٰ کو نیل نے راستہ دیا ہے، اسی طرح سجاد کو حاجیوں نے راستہ دیا۔ حجر اسود پہ پہنچے، میں کہا کرتا ہوں حجر اسود نے گویا دست امامت کا بوسہ لیا۔ بس یہ منظر حشام نے دیکھا، پریشان ہو گیا۔ ایک شامی کہتا ہے من ھذا، یہ کون ہے جس کو راستہ مل گیا؟ تجھے بادشاہ کا بیٹا ہے، مجھے راستہ نہیں ملا۔ جانتا تھا، انجان مان کے کہتا ہے لا عارف، میں نہیں جانتا یہ کون ہے۔ اب فرزدق پہلو میں بیٹھا ہے، اللہ اکبر۔ ابو فراس فرزدق نے اتنا عالی کمال کا قصیدہ پڑھا ہے، فی البدی، ھذا الذی تعرف البطح وطعته، تو نہیں جانتا تو کیا ہوا؟
جس کے قدموں کی چاپ کو مکہ کی سرزمین جانتی ہے. والبیت یعرفہ، کعبہ جسے جانتا ہے، تیرا نہ جاننا بھی کیا ہوا کہ تو اگر نہیں بھی جانتا. والبیت یعرفہ، کعبہ جانتا ہے. والحل والحرم، یہ حرم کی سرزمین، ہل کی سرزمین اسے جانتی ہے کہ یہ کون ہے. اور خود جو اپنا تعارف کرایا تھا شام میں، جو جانتا ہے مجھے جانتا ہے. من عرفنی فقد عرفنی ومن لم يعرفنی، اور جو نہیں جانتا میں تعارف کرا. انا ابن مکہ و مینا، انا ابن زمزم و صفا. لیکن اس قصیدے کا ایک شعر ہے جو مجھے بہت پسند ہے، فرزدق کا. فرزدق کو سزا ملی ہے، زندان میں رکھا گیا اس ایک قصیدے کی بنا پہ. امام نے بھی انعام دیا ہے فرزدق کو. کیا کہتا ہے؟ لا عربی میں نہیں کو کہتے ہیں. کرم امام سجاد بتانا چاہتا ہے فرزدق کہ لولت تشہد، بلکہ ترجمہ میں اس کا کر دوں کہ اگر تشہد میں لا نہ ہوتی تو اس کی زبان پہ کبھی لا نہ آتی. جو ہم کہتے ہیں نا اشہد ان لا الہ، یہ لا آتی ہے تشہد میں. یعنی اگر کلمے اور تشہد میں لا نہ ہوتی، سجاد اتنا سخی ہے اس کی زبان پہ کبھی لا نہ آتی. جس کی امامت کی گواہی حجر اسود دے اسے سجاد کہتے ہیں. یہ عظمت ہے سید سجاد. اور وہ عظیم خطبہ جس سے دمشق کو فتح کیا ہوا کیا کہ اپنے خطیب کو کھڑا کیا یزید نے، اور وہ بنو امیہ کی تعریفیں کر رہا تھا. امام سجاد نے کہا کہ مجھے بھی اجازت ہے میں بھی کچھ آ کے بولوں. پہلے تو اس نے اجازت نہیں دی، لیکن جب لوگوں نے اصرار کیا کہ ایک بیمار ہے بولنے، کیا یزید جانتا تھا کہ میں جانتا ہوں یہ اس گھر کا فرد ہے جس کے ہاں علم جس طرح پرندوں کو دیا جاتا ہے ایسے علم انہیں دیا جاتا ہے. یہ رسوا کرے گا مجھے. مگر جب لوگوں نے کہا کہ نہیں ایک بیمار ہے اسے اجازت دے دیجئے، ایک قیدی کیا کر سکتا ہے، وہاں سید سجاد نے من عرفنی فقد عرف، بلکہ اس سے پہلے خطیب کو خطاب کیا. یہ ہمارے لیے بھی درس ہے. ایھا الخاطب، ان لکڑیوں کے ڈھیر پہ کھڑے ہو کے تقریر کرنے والا، تو نے لوگوں کی مرضی کی خاطر خدا کا غضب خرید لیا ہے. یعنی عنوان خطیب لوگوں کی مرضی نہیں ہونی چاہیے، خدا کی رضا ہونی چاہیے. امام سجاد نے طے کر دیا ہے خطبہ، تقریر، رضا خدا نہ کہ رضا افراد. لوگ کیا سننا چاہتے ہیں، لوگ کس بات پہ خوش ہوتے ہیں. اور کہا کہ میں جو سناؤں گا وہ ہوگا جو خدا راضی ہوگا. ان سننے والوں کا بھی فائدہ ہوگا، اجر و ثواب ہوگا ان کے لیے. پھر میں سن، اللہ نے ہمیں فضیلتیں دی ہیں، اللہ نے ہمیں کچھ صفات دی ہیں جو کسی کو نہیں دنیا میں. اللہ نے ہمیں علم دیا ہے، حلم دیا ہے، شجاعت دی ہے، فصاحت دی ہے، لوگوں کے دلوں میں محبت رکھی ہے ہم آل محمد کی جو کسی اور کے ہاں نہیں ہے. واقعاً یہ جو دلوں میں محبت ہے یہ فقط آل محمد کی ہے جو اللہ نے رکھی. اور پھر فرمایا من النبی المختار. نہیں جانتے تھے شام والے کہ یہ کون ہے قیدی. سید سجاد نہیں جانتے ہو تو میں بتاتا ہوں، من النبی المختار، جس کا کلمہ پڑھتے ہو وہ ہم میں سے ہے، وہ ہمارا دادا ہے، ہمارا جد ہے، میرا جد ہے جس کا کلمہ پڑھتے ہو. من الصدیق الامہ، اس امت کا صدیق علی ہم میں سے ہے. من الطیار، جعفر طیار ہم میں سے ہے. منا اسد اللہ و اسد رسول، حمزہ ہم میں سے ہے. منا سیدۃ النساء العالمین، عورتوں کی سردار ہم میں سے ہے. میں اس گھر کا فرد ہوں. اس لیے میں کہا کرتا ہوں زینب کبریٰ کا خطبے کا عنوان دیا جائے تو وہ تبرہ دیا جا سکتا ہے. سجاد کے خطبے کا عنوان تولا ہے، تعارف کرایا اہل بیت نے. بلکہ یوں نہ کہہ دوں جناب زینب کبریٰ نے بنو امیہ کا تعارف کرایا ہے، بتایا ہے کہ تم کون ہو ابن طلقاء، اور سجاد نے بتایا ہے ہم کون ہیں. اور ایک روایت میں یہ بھی کہا من المہدی، مہدی ہم میں سے ہے. پھر حضور اکرم کے فضائل پڑھے، پھر اپنے دادا علی کے فضائل پڑھے. اب اس کے بعد مصائب شروع کیے سجاد نے. میں اس کا بیٹا ہوں جس کو بھوکا و پیاسا مارا گیا.
اور اتنے میں یزید کو مجبور ہو کے مؤذن کو کہنا پڑا کہ اذان کہہ دے. سید سجاد نے اذان سنی. جب پہنچا نا مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ، سجاد روک کے کہتا ہے اے مؤذن روک، یزید بتا یہ کس کے جد کا نام لیا جائے، یہ تیرا جد ہے یا میرا جد ہے جس کا اذان میں نام لیا جا رہا ہے. سید سجاد نے عزاداری کر کے دنیا کو بتایا ہے. اچھا یہاں یہ بھی مسئلہ حل کر دوں، آج کل یہ بھی فتنوں کے دور کے اندر کچھ ایسے ہیں جو فقط اپنے آپ کو ماتمی اور عزادار کہلانا چاہتے ہیں، عبادت کے نزدیک نہیں جا رہے. افسوس یہ فقط انڈیا اور ہمارے پاکستان کے اندر ایسا ہو رہا ہے، باقی ممالک میں نہیں ہے. وہاں عزادار بھی وہی ہیں، وہی ماتمی، وہی نوحے، وہی بارش، وہی عبادت گزار، تہجد گزار. ہمارے یہاں تقسیم ہوگی، یہ نمازی اور یہ ماتمی ہے. میں کہتا ہوں سید سجاد سے بڑھ کے کوئی عزادار نہیں اور سید سجاد سے بڑھ کے کوئی عابد نہیں ہے. عبادت بھی ہے، عزاداری بھی ہے. کیوں ہم تقسیم کر رہے ہیں اپنے آپ کو؟ واقعاً جس طرح عزاداری سجاد نے کی ہے، کون ایسا عزادار ہو سکتا ہے؟ میں کہا کرتا ہوں کچھ غم تھے، یوں تو بہت سے دکھ اور ارمان تھے سجاد کے جگر پہ. 25 محرم ہے نا، آج حق ہے سجاد پہ گریہ کرنے کا عزادارو، اس لیے کہ 72 کا عزادار دنیا سے جا رہا ہے. آج اس پہ رونا ہے جو 34 برس اپنے بابا کو رویا ہے. آپ اور ہمارے لیے تو ذاکر چاہیے نا، کوئی ذکر کرے پھر ہم سوچیں اور گریہ کریں. سجاد کے لیے کسی ذاکر کی ضرورت نہیں تھی. بازار جاتے، بازار پہ نگاہ پڑتی، رونا شروع کر دیتا سجاد. پانی لایا جاتا، سجاد رونا شروع کر دیتا. وضو کے لیے پانی لایا جاتا، سجاد رونا شروع کر دیتا. اللہ اکبر. کون سے ارمان زیادہ تھے سجاد؟ میں نے جو تاریخ پڑھی، پہلا شام کو یاد کر کے سجاد رویا کرتے تھے. جب بھی پوچھا جاتا مولا سب سے زیادہ مصائب کہاں دیکھے، فرماتے الشام الشام الشام. ذکر تو نہیں کیا کہ شام میں کیا مصائب دیکھے، لیکن جب اور روایتیں پڑھتا ہوں تو بس سمجھ میں آ جاتا ہے سجاد شام کو. حالانکہ کوفہ میں بھی تو بڑے مصائب تھے مولا. اکبر کا لاشا دیکھا ہے آپ نے، بابا کے بے گور و کفن لاشوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. پھوپھیوں کے ننگے سر دیکھے ہیں شام غریبہ کو اے سجاد، مگر یہ نہیں کہا کہ مجھے شام غریبہ کے مصائب سب سے زیادہ ہے. پھوپھیوں کے زخمی سر دیکھے، نیزوں سے چادریں اترتی دیکھی سجاد نے، جلتے ہوئے خیمے دیکھے، کانوں سے، بچوں کے کانوں سے، سکینہ کے کانوں سے لہو دیکھا سجاد نے. لیکن پھر بھی آپ مولا کہتے ہیں شام الشام. لیکن جب میں نے روایت پڑھی سجاد خود کہتے ہیں کاش میں پیدا نہ ہوا ہوتا. کبھی کہتے ہیں ہمیں شام کے بازاروں میں اس طرح کھینچا جاتا، کبھی اس بازار کبھی اس بازار، جیسے حبشی غلاموں کو، بردوں کو فروخت کرنے کے لیے بازاروں میں لایا جاتا ہے. بازار سجائے گئے، بازار کے اندر ناچ گانا ہو رہا ہے. ایک رسی میں 13 گلے سجاد نے دربار میں دیکھے، اور باب ساعت پہ کئی اذانیں سن لیا سجاد نے. ابھی دربار نہیں سجایا گیا، روک دو قافلے کو. اور جب دربار بھی تو شام میں ہے نا، شاید دربار کو روک یاد کر کے روتے ہوں. بابا کا سر ایک تخت پہ پڑا ہے اور ایک چھڑی سے ملعون گستاخیاں کر رہا ہے، یا شاید اپنی بہن سکینہ یاد آ گئی ہو شام کو، اس لیے مولا سجاد نے یاد کیا ہو. اجرکم اللہ. دوسرا، بابا کی پیاس کو بڑا یاد کرتے تھے، اس لیے جب قبر بنائی ہے نا اپنے بابا کی تو انگلی سے مٹی پہ لکھ دیا ہے ھذا قبر حسین ابن علی، یہ میرے بابا حسین کی قبر ہے. الذی قتل عطشانا، دریائے فرات کے کنارے جسے پیاسا ذبح کر دیا. اس لیے کہ جب کھانا اور پانی آتا نا، کربلا کی طرف رک کر کے کہتے السلام علیک یا ابا عبداللہ، بابا تجھ پہ سلام ہو.
اس لیے قصاب جب دیکھتے سجاد کو اپنے جانور چھپا دیتے. سجاد پوچھتے تھے تم آداب ذب سے واقف ہو؟ کہتے مولا ہم آداب ذب آتے ہیں، ہم پہلے پانی پلاتے ہیں، جس آلے سے ذبح کرتے ہیں وہ آلہ تیز ہوتا ہے، جانور کو نہ دیکھے اس وقت ذبح کرتے ہیں. رخ پھر جاتا کربلا کی طرف، فرماتے بابا یہاں جانوروں کو پانی پلا کے ذبح کیا جاتا ہے. میرا غریب بابا. ایک روایت میں نے سنی ایک عالم سے دردناک ہے، مدینے کی ایک گلی سے ایک پردیسی گزرا ہے اور یہ ندا دیتا ہے انا الغریب، میں غریب ہوں. سجاد رک کے پوچھتا ہے میرے قریبا تو کون ہے؟ کہا میرا یہاں اس شہر میں کوئی نہیں ہے، میں غریب ہوں. امام فرماتے ہیں اچھا یہ بتا اگر تیرا انتقال ہو جائے اس شہر میں، مدینہ تو رسول ہے، کیا تو امید رکھتا ہے لوگ تجھے دفن کر دیں گے؟ کہا ہاں مولا مجھے اتنا تو امید ہے، مسلمانوں کا شہر ہے، مجھے دفن کر دیں گے. بس فرماتے ہیں پھر تو غریب تو نہ ہوا، غریب ہے تو سجاد کا بابا، جس کا لاشا 3 دن تک بے گور و کفن پڑا رہا. بابا کی پیاس کو یاد کیا کرتے تھے. اور آخری جو درد میں نے کتب میں پڑھا ہے، سجاد کیا پوری سادات جو بیویاں آئی ہیں نا لٹ کے ان کے دلوں پہ ایک غم ہے. وہ کون سا غم ہے؟ علی اصغر کا غم ہے. جب بھی منہال آتا نا، منہال کہتا مولا اکبر کا قاتل مختار نے مارا. امام فرماتے الحمدللہ عباس اون محمد قاسم کے قاتل مارے گئے. امام فرماتے الحمدللہ. منہال خاموش ہو گیا ہے. امام فرماتے ہیں اچھا یہ بتا کیا اصغر کا قاتل نہیں پکڑا گیا؟ اللہ اکبر. اس لیے کہ ماں رباب کو دھوپ پہ سجاد دیکھتا جو تھا نا، اصغر کا غم تھا سجاد کے جگر پہ. اس لیے 34 برس رویا ہے آپ کا میرا امام. ایک چاہنے والا منہال آ کے کہتا ہے مولا کب تک روئیں گے آپ؟ بہت زیادہ رو دیے آپ. امام فرماتے ہیں تو اپنا انصاف نہیں کیا. وہ یعقوب نبی جس کے 12 بیٹے تھے، ایک یوسف گم ہو گیا، جانتا تھا امامت سے کہ نبوت علم سے زندہ ہے، پھر بھی اتنا رویا. وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، آنکھیں سفید ہو گئیں. اور کربلا میں میرے کئی یوسف چلے گئے، میں حق رکھتا ہوں اور منہال میں روؤں. بس عزادار و منال کہتا ہے مولا یہ تو آپ کی میراث ہے، علی شہید، زہرا، حسن، یہ سارے شہداء ہیں، جعفر طیار، حمزہ، آپ کے قبیلے میں تو بہت سارے شہید ہیں، میراث ہے آپ کی. سجاد نے پھر کہا منہال تو نے انصاف نہ کیا. یہ تو ٹھیک ہے شہادت میراث ہے ہماری، کوئی نئی بات نہیں، لیکن ماؤں بہنوں پھوپھیوں کا بغیر چادروں کے بازاروں میں جانا یہ تو سجاد کی میراث نہ تھا. بس عزادارو 25 محرم کی رات آ گئی. میرے اس مولا کو زہر دیا گیا، ولید ملعون نے زہر دیا ہے. امام وصیتیں کر کے دنیا سے رخصت ہو گئے. باخر میرا غسل تو نے دینا ہے، مجھے کفن دینا، باخر میرا جنازہ تو نے اٹھانا. بس عزادارو یہ پہلا جنازہ ہے آل محمد کے گھر سے جو بڑی شان و شوکت سے اٹھا ہے. پوچھو گے نا یہ پہلا جنازہ مولانا آپ نے کیوں کہہ دیا؟ اس لیے کہ جنازوں کی عجیب تاریخ ہے سادات کے جنازوں کی. رسول اللہ کے جنازے میں 11 افراد تھے، پھر زہرا کا جنازہ تو رات کی تاریکی میں علی کو اٹھانا پڑا، علی کا جنازہ بھی رات کی تاریکی میں اٹھا ہے، حسن کا جنازہ تیروں کے ساتھ پھر گھر لوٹا ہے، حسین کا جنازہ 3 دن تک بے گور و کفن پڑا رہا. ہاں سجاد کا جنازہ ہے، ہزاروں لوگ جنازے میں شریک ہو گئے. لیکن میرا دل کہتا ہے سجاد نے جب یہ منظر دیکھا ہوگا کہ سجاد کے جنازے میں ہزاروں لوگ آ گئے، سجاد کفن میں بھی روئے ہوں گے، قبر میں بھی روئے ہوں گے. بابا معاف کر دینا، آج مدینہ میں بیٹا کا جنازہ اٹھ رہا ہے تو ہزاروں آ گئے، بابا آپ کا جنازہ عاشور کے دن گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال ہو گیا.
جناب باقر نے قبر میں اتارنا چاہا، ہاتھ بلند ہوئے اور میرے عزادار سجاد کو میرے حوالے کر دو۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ مومنین مومنات جو ہمارے ساتھ موجود ہیں بار الہ اس مجلس کو بعد میں سنیں کہ ان کی جتنی حاجات ہیں امام سجاد کے صدقہ میں، آج کی رات کے صدقہ میں، اس عزادار حسین فرزند حسین کے صدقہ میں، ہر مومن و مومنہ کو اس کی حاجت عطا فرما۔ بیماروں کو شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ مخصوص مریضان جنہوں نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں امام سجاد کے صدقہ میں بار الہ انہیں شفا عطا فرما۔ پریشان حال مومنین و مومنات کی پریشانیاں دور فرما۔ بار الہ تمام مؤمنین و مؤمنات جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ امام سجاد کی انہیں شفاعت نصیب فرما، بالخصوص برادر کمال کے جتنے مرحومین ہیں، ان کے بھائی سجاد حسین، ان کے چچا ذوالفقار جن کا انتقال ہوا ہے، اور دیگر ان کے جتنے مرحومین، ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرما، ان کی مغفرت فرما، ان کی قبر کو روضۃ من ریاض الجنہ قرار دے۔ بار الہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، مستضعفین جہان کی عزت و جان و مال کی تو خود حفاظت فرما۔ فتنوں کا دور ہے، فتنوں کے دور میں شیعان علی محبان امام سجاد کی تو خود حفاظت فرما۔ دشمنان اسلام اگر ہدایت کے قابل تو انہیں ہدایت نصیب فرما۔ بار الہ ان گناہ گار آنکھوں کو زیارت کربلا نصیب فرما۔ بار الہ عالم انسانیت اس مضی مرض میں گرفتار ہے، پریشان ہیں لوگ، رزق کے سلسلے میں پریشان ہیں لوگ، جو بھی پریشان ہے بار الہ امام سجاد کے صدقہ میں ہر مومن و مومنہ کی پریشانی دور فرما، اس مضی مرض کا خاتمہ فرما۔ بار الہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا شمار امام زمانہ کے اعوان و انصار میں فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم۔